دیکھ لیتا ہے تو پھر وہ اپنے مالک کی طرف جب رجوع کر کے کہتا ہے تو وہ اس کو واقعی تسلی بھی دیتا ہے، حوصلہ بھی دیتا ہے اور وسائل بھی پیدا کرتا ہے. تو خطاب تو مومنین سے ہے، مسلمانوں سے، اور توکل کا حکم دیا جا رہا ہے. اس میں توسل کا ذکر نہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ خود مومنوں میں سب سے کامل مومن کون ہے؟ کون؟ حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اکمل المؤمنین، کامل المؤمنین. کیا آپ نے پوری زندگی ایک گھر میں بیٹھ کر اور کہہ دیا کہ اللہ ہی کافی؟ نہیں جناب، آپ تبلیغ کے لیے نکلے، آپ نے تجارت کی، آپ بیمار ہوا کرتے تھے تو آپ باقاعدہ دوائیاں لیا کرتے تھے. صحیح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی مومن نہیں. استاد جنگ پر جا رہے ہیں تو ذرہ بختہ باندھ رہے ہیں. اسی کو آگے لے کر چلوں ایک چیز کہ اگر آپ غزوہ احد دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے نکلے، احد مقام پہ مدینے سے باہر گئے تو کیا وسائل اختیار کیے، اسباب اختیار کیے. وہاں ایک درہ تھا پہاڑی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ یہ خطرہ بن سکتا ہے تو آپ نے وہاں 50 تیر انداز مقرر فرمائے. تو یہ تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہے کہ ہم نے تو وہاں مقرر فرما دیے. اب اللہ رب العزت مددگار ہے، جیسا کہ احد میں ہوا، بدر میں ہوا. ایک صحابی کو نبی کریم، تلوار نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی پکڑا دی، انہوں نے وہ چھڑی لی. اب بھروسہ ان کا چھڑی پر نہیں ہے، یہ صرف سبب اختیار کیا. اب وہ چھڑی مار رہے ہیں اور گردن اڑ جاتی ہے. گردن اڑانے والا اللہ ہے. قرآن میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جو آپ نے اگر یقین، کامل یقین کے ساتھ لڑو گے تو 10-20 پہ بھاری ہوں گے. اور یہ جو مٹی آپ نے پھینکی ہے وَمَا رَمَيْتَ، یہ مارنے والے آپ نہیں ہیں. ایک سوال کی اجازت آپ سے سوال کرتے ہوئے میں جاؤں گی اپنے اگلے بریک کی طرف. یہ بریک کا وقت ہے. سوال یہ ہے سرورت آپا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت ٹھہرایا کہ تم میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو. بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل، اور میرے سوا کوئی کارساز نہ پکڑو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں جی چلی جاتی ہیں عامل کے پاس، بھئی اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی وسیلہ ڈھونڈنا چاہیے، تو میں مولوی صاحب کے پاس جا کر تو دم تو کرا لوں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بعد میں کروں گی کہ اللہ تو اب کام کر دینا. میں نے ہیلا بھی اختیار کر لیا، تعویذ بھی لے آئی ہوں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہی ہوں. سو مجھے ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے. سو بریک کے لیے رک رہے ہیں، لیکن اس کے بعد گفتگو اسی پوائنٹ سے شروع کریں گے اور ڈاکٹر بلقیس کی ٹپس بھی ہوں گی اور سمیہ کی مزیدار سی ریسیپی بھی ساتھ لائیے گا. خوش آمدید جی. اب ہم اپنے تلو کچن میں ہیں. تلو کوکنگ آئل اور بناسپتی، جن کا کہنا ہے ڈبل ریفائن، نئی پیکیجنگ میں دستیاب، وٹامن ای اور ڈی سے بھرپور، صحت بخش تلو بناسپتی اور کوکنگ آئل. شیف سمیہ، بس آج تلو کیونکہ بہت زبردست برانڈ ہے اور ہم لوگ بہت مطلب بچپن سے، اور امی لوگ بھی بتاتے ہیں کہ بڑا زبردست ایک برانڈ ہے اور اس کو ہم لوگ اپنے گھر میں بھی یوز کرتے ہیں. تو آج اسی کے ساتھ ہی ہم ایک بہت یمی سی ریسیپی بنائیں گے جو بہت کم مرچ مسالوں کے ساتھ ہے، جو کہ بہت ہیلدی ہے. اور اکثر لوگ سحری میں بہت دیر سے بھی اٹھتے ہیں، کسی کی آنکھ نہیں کھل پاتی ہے، آفیسز ہوتے ہیں، کام ہوتا ہے، تو کچھ وقت کی وجہ سے وہ لوگ نہیں بنا پاتے. اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ انڈے بھی نہیں ہے، کباب بھی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے. تو انسٹنٹ ہم بلیک پیپر کڑھائی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے آپ نے بون لیس نہیں یا ود بون آپ چکن لے لیجیے. اگر فریزر میں پیکٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو بھی نکال کے کرنا، اس کو بھی کر سکتے ہیں. بلکہ رمضان میں میں ایک ٹپ دینا یہ چاہوں گی کہ آپ ہلکا سا بوائل کر کے رکھ لیں، تاکہ آپ کو کچھ مسئلہ ہی نہیں. آپ نے فوراً بنایا، آپ کے 5 منٹ کے اندر جتنی دیر میں کباب فرائی ہوتے ہیں دیر میں آپ کی کڑھائی تیار ہے. اور بڑے گھر والے جن کے یہاں زیادہ لوگ ہیں تو وہ یہ آرام سے کھا سکتے ہیں. جہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ عموماً اہل خانہ رات کا پڑا ہوا کھانا نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں تازہ بنے، تو وہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. اس کی میرینیشن کریں گے ادرک لہسن کے ساتھ. 2-3 چمچ ہم اس میں دہی استعمال کریں گے، بلیک پیپر اور ڈالتی رہیے اور بتاتی رہیے. اب ہم نے اور اس میں سب سے مین جو چیز ہے جو کڑھائی کی خوبصورتی ہے وہ ہے ادرک. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ٹماٹر والی کڑھائی بنائیں، مرچ مسالے والی کڑھائی بنائیں، تو لیکن آپ نے اس میں ادرک کا استعمال ضرور کرنا ہے. ادرک آج کل رمضان کے مہینے میں ادرک کے کیا کیا، ویسے تو ہر ہمیشہ ہی رہتا ہے، لیکن سر درد بہت ہوتا ہے روزے کے بالکل اختتام کے. سر درد ہو تو دار چینی اور ادرک کا قہوہ بنا کے پی لیں تو سر کا درد بھی، جیسے بنفشہ کے پتے بھی ڈال دیں. اچھا، تو اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. بلیک پیپر سر درد کے لیے بہت اچھا ہے. ابھی جیسے کالی مرچ بھی ڈال رہی ہیں اور ادرک والی کڑھائی بنا رہی ہیں، جیسے آپ بتا رہی تھی آپ کے بھی سر میں درد ہو رہا ہے نا، تو ایک کالی مرچ 1-2 منٹ بعد دوسری کالی مرچ، 2 کالی مرچ، پھر 3 کالی مرچ، یعنی کس طرح کر کے کھانے سے بھی سر درد فوراً سے. اس کے اوپر نیم گرم دودھ.
اچھا اور میں کب سے سوچ رہی تھی مجھے فرح کو کیا بتانا, مجھے یہی بتانا تھا, بس نکال کے رکھی 3 کالی مرچیں. میں آ رہی ہوں آپ کی طرف. اچھا یہ تیل کیونکہ بہت اچھی خوشبو تیل کی اپنی ہی ہے, تو اس میں ہم ادرک لہسن کا کوکنگ آئل استعمال کریں گے. لیکن ایک چیز میں بھول گئی بتانا کہ میرا آج فرسٹ ڈے ہے A+ کے ساتھ, تو جتنے بھی ویورز ہیں A+ کے, تو آپ کو بہت خوش آمدید اور رمضان بہت بہت مبارک ہو, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسی مزیدار ٹپس بتاتے رہیں گے انشاءاللہ, کیوں نہیں. اچھا یہ چکن بھی ڈال دیا, چکن آپ نے شامل کر دیا. اس کو ہم فرائی کریں گے بالکل گولڈن براؤن. اچھا تو اس میں تو ٹائم لگے گا پھر. اس میں تو بس کیونکہ تیل گرم ہوتا ہے تو فوراً یہ کلر پکڑ لے گا. صحیح. اور یہ بڑا بیف کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ جو چکن نہیں کھاتے تو وہ بیف یا مٹن یا چاپوں کے ساتھ بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اچھی سی ریسیپی عید پہ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ بہت کم مرچ مسالہ کھاتے ہیں. جب تک آپ اس کو تھوڑا سا گولڈن کریے, میں ذرا ڈاکٹر بلقیس کی طرف سے ہو کے آتی ہوں. بالکل یہاں پہ آ کے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں کسی محلے میں نہیں ہوں کہ اچھا چلو تم یہ کام کر لو, میں ادھر سے ہو کے آتی ہوں. کیا کیا بن رہا ہے آج یہاں پہ؟ ہم آج میں کچھ, کیونکہ درد, تمام جسمانی درد بہت سارے, سوائے دل کے درد کے سب چیزوں کا علاج میں بتا سکتی ہوں. ٹھیک ہے, دل کے درد کو صرف اللہ کی یاد سے سکون ملتا ہے. بے شک, اور میں یہاں سیکھ رہی ہوں, وہ میں یہاں پر سیکھ رہی ہوں. پاتے ہیں. اچھا کچھ چیزیں ہیں, کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اگر آپ کے سر میں درد ہے تو یہ ہلدی سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے تھوڑی سی ہلدی لینی ہے. قہوہ بنا کے آپ جتنے بھی جڑی بوٹیوں کا قہوہ بنا کے پیئیں گے نا, ٹھیک ہے, ان کے فائدے آپ کو بہت زیادہ اچھے ملیں گے. اور آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا, تھوڑا سا لینا ہے. دوسری چیز ہے نر کچور. یہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ادرک اور ہلدی جیسا ہی ہے. اس کو بھی تھوڑا سا ٹکڑا توڑ کے آپ نے ڈالنا ہے, ہلکا سا نر کچور کا. ٹھیک ہے, یہ خاصا اسی لیے اس کو نرکچور کہتے ہیں. ٹوٹ نہیں رہا تھا, اس میں کوئی لچک نہیں ہے. اس کا بس یہ تھوڑا سا آپ نے ٹکڑا ڈالا. یہ آپ کو بھی میں پلاؤں گی, یہ سر درد کے لیے بھی بہت ہی بہترین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا, آپ نے تھوڑا سا ادرک لیا, ہلکا سا, آپ نے ایک کپ میں رکھا, اور آپ کے شدید سر میں درد ہو رہا ہو. ادرک آپ نے چھلکوں سمیت ہی ڈالا؟ میں ہمیشہ چھلکوں سمیت ڈالتی ہوں. ہاں مجھے یاد آ گیا, آپ کیلے کا شیک بھی چھلکوں سمیت پلاتی ہیں. چھلکوں سمیت ہی ڈالتی ہوں. صحیح, اور یہ اس میں ڈال دیا؟ ہاں اس میں ڈال دیا. اس میں ایک اور چیز ڈال دی. اچھا, زرشک کے نام سے ملتی ہے کشمش چھوٹی. صحیح, ٹھیک ہے. یہ اس کو میٹھا کرے گی, ہر وقت شہد نہیں, لیکن یہ بھی یہ خون کی روانی کو بھی بہت بہتر کرتی ہے. یہ زرشک یہ اکثر وہ فروٹ کیکس میں ڈلے ہوتے ہیں. جی بلیک کرنٹ کہتے ہیں اس کو. جی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بلڈ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہے, ہیپیٹائٹس A سے لے کر E تک, یعنی جگر کے لیے اچھی ہے. جگر کے لیے بہترین ہے. اچھا, اب نر کچور کا ٹکڑا جو تھا وہ اسی میں ہے. اچھا ایک اور چیز, پنیر بوٹی کو آپ لوگ ہمیشہ استعمال کس میں کرتے ہیں؟ شوگر میں. لیکن دانتوں کے لیے بہترین جڑی بوٹی پنیر بوٹی ہے. دانتوں کے لیے؟ جی دانتوں کے لیے. دانتوں میں آپ کے بے تحاشا درد ہو رہا ہو, آپ کے دانت ہل رہے ہوں, آپ کو دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہو, یا آپ کو ہڈیوں کا کوئی مسئلہ آ رہا ہو جس میں ہڈیاں بربری ہو رہی ہوں, آسٹیوپینیا جسے کہتے ہیں, جس میں ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتا ہے, آپ نے صرف 3 سے 4 دانے آپ نے لینا ہے پنیر ڈوڈا. آپ نے تھوڑا سا اس میں جیسے نرکچور ہے وہ ہے, اور یہ تخم اجوائن جیسا ہے, اجوائن جیسا ہی ہے, لیکن اس کا تھوڑا آپ اس کو ہاتھ میں لیں گی نا, موٹا ہوگا. اچھا, اور خوشبو بھی فرق ہوگی؟ بالکل, ہلکا سا فرق ہوگا. ہلکا سا فرق ہوگا. آپ نے لینا ہے پنچ. یہ جن کی ہڈیاں بربری ہو رہی ہیں, جن کو ہڈیوں میں بے تحاشا درد ہوتا ہے, آپ نے یہ اسی شکل میں رات کو ہلکے گرم پانی میں ڈالا, آپ نے چھانا. بچے بعض اوقات گروئنگ ایج میں شکایت کرتے ہیں, ہاں یہ ٹانگ میں درد ہو رہی ہے, پاؤں میں درد ہو رہی ہے, یہ آپ نے رات بھر رکھنا ہے. صحیح. یہ پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے اگر ٹانگوں میں بچوں کے درد ہو رہا ہے, اس کے لیے بہترین دوا ہے. آپ 7 دن تک دیں. اور اگر بچوں کے دانت خراب ہو رہے ہیں, بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں, تو بلکہ آپ یہ پنیر ڈوڈا جو ہے اس کو پیس کر اپنے منجن میں ڈال دیں. اچھا, اور ان کو دانتوں پہ برش کرائیں, ان کے لیے بہت اچھا ہے. بالکل صحیح. اچھا شیف سمیہ, کہاں تک آپ کی بھنائی ہوگی؟ بس بھنائی ہو رہی ہے, کلر جو ہے وہ بس آ جائے تو اس کے بعد فوراً ہی ہم اس میں دہی, کالی مرچ, نمک, اور یہاں پہ بالکل باریک میں نے ہری مرچیں بھی کاٹ لی ہیں. کچھ اگر چاہیں تو ثابت بھی ڈال سکتے ہیں, ادروائز آپ اسے چاپ کر کے ڈالیں. اور پیاز کے جو ہے وہ اوپر سے گارنش کے لیے میں نے باریک باریک جو ہے وہ, یعنی اب آپ اس میں آپ اسے اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد اس میں نمک, پیاز, نمک, مرچ, ہلدی, دہی, کالی مرچ اور نمک,
دہی کالی مرچ اور نمک that's it. اور پھر بھونیں گے اسے اور پھر اسے بھونیں گے تاکہ جب وہ تیل چھوٹ جائے گا آپ کا چکن گل جائے گا تو بس اس وقت آپ نے اس میں ادرک شامل کرنی ہے اور ہری مرچیں شامل کرنی. ڈن. زبردست. ٹھیک ہے. اچھا اور یہاں پہ ہم اور کیا سیکھ رہے ہیں آج؟ ایک اور سنگل ریمیڈی ہے, سملو بوٹی سے کہتے ہیں, آسانی سے مل جاتی ہے. سملو کی جڑ, یہ اگر جگر کی وجہ سے آپ کو جگر خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کی جسم میں بے تحاشا درد ہوتا ہے, آپ بلوٹیڈ ہے, پیٹ بہت زیادہ پھلا رہتا ہے اور آپ کی ٹانگوں میں شدید درد ہوتا ہے, تو آپ اس کا قہوہ صبح شام بنا کے پینے لگے تو اس کی وجہ سے آپ کو ان دردوں سے بھی نجات ملیں گی. آپ کا فیٹی لیور اگر ہے, پرہیز کے ساتھ اگر اس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس میں بھی فرق پڑے صرف گا. یہ سملی بوٹی, صرف سملو بوٹی, اور لینا بھی اتنا سا ہے. سملو بوٹی, سملو بوٹی ٹھیک ہے, اسی طرح لینا ہے. ٹھیک مطلب ہے, یہ اتنا سا تقریباً ٹکڑا. ہاں اتنا سا ایک ٹکڑا. کپ کے اچھا لیے. اب اس کو پھینکنا بھی نہیں ہے. مزیدار بات ہے کہ آپ نے ایک دفعہ چائے بنا لی ہے, جو 3-4 ٹکڑے چھوٹے چھوٹے مجھے ملے, میں نے ڈالا ہے نا, اس کا یلو کلر کا پانی جو بنے گا اس کو میں اس کو پانی تو آپ پی لیں شہد یا گڑ ڈال کے, اور یہ بوٹی میں دوبارہ پانی ڈال کے رکھیں. اچھا, پھر دوبارہ اس کا قہوہ بنائیں, دوبارہ پیے, پھر اس کو ڈسکارڈ کر دیں, پھر آپ دوسری بوٹی. اچھا یہ صرف جن لوگوں کو جگر کا مسئلہ ہے, بعض اوقات کچھ لوگوں کے LFTs ٹھیک نہیں ہوتے, وہ بھی یوز کر لیں؟ جی, میں نے اسی لیے کہا کہ اگر لیور فنکشن صحیح نہیں ہے, چاہے اسے فیٹی ہو, چاہے کچھ بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی مسئلہ ہو, لیکن یہ اس کے لیے بہت بہترین دوا ہے. جگر کی بھی بہت اچھی دوا ہے, ساتھ میں دردوں کی بھی بہت اچھی دوا ہے, ساتھ میں بلڈ پریشر کی بھی بہت اچھی دوا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کو بتانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ اپنی ڈاکٹر کی دوا چھوڑیں, اس کے ساتھ آپ نے ہربل ریمیڈی کے طور پہ یہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو. میں سمجھی تھی یار کوئی تیل بننے والا, آپ نے کہا نا دردوں کے لیے کچھ علاج, تو میں نے کہا شاید کوئی آئل بنے گا کہ یہ بنا کے لگائیں. نہیں دیکھیں, بہت سارے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ تیل لگایا تھا وقتی آرام آ گیا, تو میں ان کو کہتی ہوں تیل سے وقتی آرام ہی آ سکتا ہے, وہ 20% آپ کو سکون دے سکتا ہے, یہ 80% آپ کو سکون. بالکل صحیح. کچھ اور چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دو